ابھی جدائی کے لمحے اور باقی تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مدینے کے قریب لے جا کے ام القریٰ ایک بستی تھی، انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، جو لے جانے والے تھے وہ یہودی تھے، انہیں مجھے وہاں جا کے بیچ دیا۔ میں شہزادہ ناز و نام میں پلا، وہ مجھے مارتے، مجھ سے کام لیتے، کہتے میں وہاں کئی سال رہا اور کہتا یا اللہ میں مار کھانے کو تیار ہوں پر مدینہ تو آ جائے گا، حضور کا شہر تو نصیب ہو جائے گا۔ حضرت جناب سلمان فارسی کہتے ہیں اس یہودی کا چچا بیٹا، اس کا چچا زاد بھائی، اس کا کزن بنو قریظہ یہودیوں کے محلے سے آیا، مجھے اس نے کام کاج کرتے دیکھا، کھیتی باڑی کرتے دیکھا تو کہنے لگا توجہ ہے آپ کی، جاگ رہے ہیں آپ لوگ، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ کہتے ہیں کہنے لگا غلام بیچو گے؟ مجھے دے دو۔ کہتے ہیں اس نے کہا کہ 4 دینار نفع دے تو لینے۔ کہتے ہیں اس نے 4 دینار نفع لیا اور مجھے باندھ لیا اونٹ کی پشت پہ، ہاتھ میرے باندھ لیے، پیر باندھ لیے، میں رونے لگا، میں تڑپنے لگا۔ کہتے ہیں اچانک بنو قریظہ مدینے کا ایک محلہ تھا، یہاں یہودی رہتے تھے، کہتے ہیں وہاں کا وہ رہنے والا شخص، اچانک میری آنکھ کھلی تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، اچانک میں نے آنکھیں کھولی تو کھجوروں کے لمبے چوڑے درخت، اور میں نے دیکھا تو پہاڑیاں بھی معطر سی، فضائیں بھی کرم والی، عطا ہی عطا۔ کہتے ہیں 2 آنسو گرے اور میں ہنس پڑا، آنکھوں میں آنسو، لبوں پہ مسکراہٹ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں کہنے لگا تجھے کیا ہوا؟ سارے رستے تو بہت تھا، اب کیا ہوا؟ میں نے کہا میری تھکاوٹیں اتر گئی ہیں، میری ریاضتوں کا ثواب مل گیا، میری عبادتوں کا اجر وَلَهُمْ أَجْرُهُمْ إِنْ تَرَكْتُهُمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، مجھے وہ مراد مل گیا۔ کہتے ہیں اس نے مجھے وہاں رکھا، کام کاج کرانے لگا، وقت گزرتا گیا، ایک دن کھجوروں اوپر چڑھ کے میں کھجوریں توڑ رہا تھا، مست تھا، تھوڑی عربی میں نے سیکھ لی، ہلکی پھلکی باتیں سمجھنے لگا، جواب دینے لگا، فارسی نسل تھا۔ کہتے ہیں میں کھجوریں توڑ رہا تھا، میرے مالک کا بھائی دوڑا آیا، تو جو ہے آپ کی آیا، آگے کہنے لگا بھائی پتہ تجھے کیا ہوا؟ پتہ؟ کہتے میں نے کوئی توجہ نہیں دی، یہ روز ایسی باتیں، پتہ تانا خبر کیا ہے؟ کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ جس نے دعویٰ کیا تھا نا نبوت کا وہ مدینے آ گیا، وہ جنہوں نے دعویٰ کیا تھا نا نبوت کا وہ مدینے آ گئے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں جو کھجوریں میں توڑ رہا تھا وہ میرے ہاتھ سے گر گئی، یوں لگا کہ جیسے کسی نے آ کے کہا ہو کہ چل تجھے حضور نے بلایا ہے۔ فرماتے میرے ہاتھ کانپنے لگے، وہ کہنے لگا کدھر ہے میں؟ کہنے لگا وہ بات یہ قبا ہے نا، آج بھی جا کے کوئی دیکھے قبا کا ماحول، آج بھی جا کے کوئی دیکھے قبا کا ماحول، طلع البدر علینا کی صدا آتی ہے، طلع البدر علینا کی صدا، کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے، وہ ننھی بچیاں جو بیٹھ کر وہاں دف بجاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے، ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کباب، کہتے ہیں میں جھٹ سے چھلانگ لگا کے اترا، پہلے میں آیا کرتا تھا پکڑ کے، چھلانگ لگائی زمین پہ، اور میں نے اپنے مالک سے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتے اس نے تھپڑ مارا، چل اپنا کام کر۔ کہتے پہلے وہ مارتا تھا تو دکھ ہوتا تھا، آج پتہ ہی نہیں چلا، آج پتہ ہی نہیں چلا۔ ہماری جہاز میں ایک بابا جی بیٹھے تھے، جہاز کے بزرگ بیٹھے تھے، ان سے کسی نے کہا تھک تو نہیں گئے؟ کہنے لگے میری 11ویں حاضری ہے، تھک بڑا گیا ہوں، پر جب گنبد پہ نظر پڑتی ہے تھکاوٹیں اتر جاتی ہے، کوئی تھکاوٹ نہیں رہتی۔ حضرت سلمان فارسی کہتے اس نے مارا، کوئی پتہ نہیں چلا۔ میں انتظار کرنے لگا کہ ذرا دن جلدی نہیں ڈال جاتا، شام جلدی ہو۔ کہتے شام ہوئی، چھٹی ملی، کھجوریں پلو میں باندھ لی، اور قبا کی جانب خرامہ جھکی ہوئی نظریں، کانپتے ہوئے میرے لب، اور میں جب پہنچا کہتے ہیں کھجور کے درخت کے نیچے حضور بیٹھے ہیں، بائیں جانب چراغ جل رہا ہے اور دائیں جانب سیدنا صدیق اکبر بیٹھے ہیں۔ فرماتے میں پہنچا، پہلی نظر حضور کے چہرے پہ، جھکی ہوئی نظریں، نور سے زیادہ روشنی یہاں سے چھن رہی ہے۔ فرماتے لگتا ہے چاند بھی شرما کے پیچھے ہٹ رہا ہے، سادہ سا لباس، خوشبوؤں نے آگے بڑھ کے استقبال کیا۔ فرماتے ہیں یوں نظر پڑی تو یوں لگا جیسے یہ تو مجھے صدیوں سے جانتے ہیں، صدیوں سے کون فاجا کون ہے کال دی گال لے اسب پنگوں پریت رلائی۔ فرمایا لگا یہ پہلے سے جانتے۔ فرماتے حضور نے مسکرا کے فرمایا آئیے اتنے جملے۔ فرماتے میں بیٹھ گیا، کھجوریں نکال کے دی، اور میں نے کہا حضور صدقے کی ہے۔ فرماتے ہیں چونکہ نشانیاں بتائی تھی نا، 2 نشانیاں یہ تھی کہ صدقہ نہیں کھائیں گے، دوسری نشانی تحفہ لے لیں گے، تیسری نشانی کے کمر کے پیچھے مہر نبوت ہوگی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، کھجوریں پیش کی، کا حضور صدقے کی ہیں۔ حضور نے میری طرف دیکھا تو مسکرائے، اور بڑا کھل کے مسکرائے۔ فرمایا ابو بکر لوگوں میں بانٹ دو۔ فرماتے چہرہ میری طرف ہے، باتیں ابو بکر سے ہو رہی ہیں۔
समझाया तो मुझे जा रहा है ना। अबू बकर लोगे में तुम्हें पता भी है मैं सदका नहीं लेता। कहते हैं एक निशानी पूरी हो गई, दूध का प्याला आया, एक घूंट मुस्तफा ने लगाया, बाकी सारा ही मुझे अता फरमा दिया। बातें मौजें लग गई, मेरी मौजें लग गई। सारी रात तो नींद नहीं आई लज्जत में, और अगला सारा दिन नींद नहीं आई शाम के इंतजार में। कहते हैं फिर शाम हुई, फिर पल्लू में कुजूरे बांधी, फिर खरामा खरामा चल पड़ा। फरमाते सारे मिल मिल के जा चुके हैं, पता नहीं हुजूर किसका इंतजार कर रहे हैं। सारे जा चुके, शाम हो गई। मैं पहुंचा, बैठा सामने, मेरे मुस्तफा ने देखा, फरमाया आइए। मैंने खजूरें खोली, निकाली, मैंने कहा हुजूर तोहफा है। फरमाते हुजूर खोल के मुस्कुराए। गोया हुजूर मेरी सवाल का जवाब दे रहे हैं, उनके मुझे पता है तो क्या कर रहा। खोल के मुस्कुराए, खजूर निकाली, खाई, दूसरी भी खाई, तीसरी भी खाई। फरमाते मुझे याद नहीं 10 खाई कि 11 खाई। मेरा लाया तोहफा हुजूर ने इस्तेमाल फरमाया। फरमाते मेरा जी ना करे आने को, दिल ना करे, लेकिन मजबूरी थी, गुलाम था, लौट आया वापस। अगले दिन हुजूर आ गए जहां आज मस्जिद नबवी है, जहां आज मस्जिद नबवी है, जन्नतुल बकी जहां कब्रिस्तान है, वहां हुजूर बैठे। फरमाते मैं शाम को चला तो दिल में ख्याल आया मोर नबूवत कैसे देखूंगा। 2 निशानियां तो पूरी हो गई, तीसरी क्या है? सारे बोले। फरमाते हैं वो है 2 कंधों के दरमियान, कैसे जुर्रत करूंगा कि हुजूर दिखाएं, कैसे कहूंगा कि सोने मोर देखनी है। कहते फिर दुआएं करने लगा दिल ही दिल में, या अल्लाह हवा चला दे, दिल ही दिल में ना हवा चला दे मौला, और हुजूर की कमीज मुबारक हट जाए, मैं मोर देख लूं। कभी दिल में ख्याल आया कोई सहाबी आके कहे हुजूर कमर को हाथ लगाने को दिल करता है। कभी ख्याल आया कि हुजूर खारिश करने के लिए जरा दस्ते मुबारक पीछे करे, कोई तो बात बने। फरमाते सारे रास्ते में मंसूबा बंदी करते आया, लेकिन क्या खबर थी मुझे कि सारी बातें तो मुस्तफा के पास पहले से मौजूद होती है। फरमाते हैं मैं गया, तो जो है साथियों कहते मैं गया, हुजूर के सामने बैठने लगा। हुजूर ने फरमाया सलमान पीछे आ, ये तेरी जगह नहीं, तू पीछे आ। फरमाते मैं वहां से उठा, पीछे गया। जैसे ही मैं पीछे गया, हुजूर ने तमीज पकड़ी, मोड़े नबूवत उठाई, मैंने खोल के देखा, खोल के चूमा, खोल के प्यार किया। फिर हुजूर ने बाजू थामा, फरमाया बस भी कर। फरमाया नबी करीब के कदमों में सर रखा, और मैं फूट फूट के रोया। मैंने कहा सोनिया मेरी हयात का अफसाना पूछने वालों, कहीं कहीं से ये किस्सा पड़ा हुआ जाएगा। सोनिया मैं अस्फहान से चला तो शाम आया, आका मैं शाम से चला तो मूसल पहुंचा, मूसल से नसीबान आया, वहां से मैं तमूरिया आया। हुजूर फिर मैं बिका, मैंने किसी के जानवरों को चारा डाला, किसी के घर में सफाई करी, किसी के जूते साफ किए, किसी के कपड़े धोए, बेक बेक के आया हूँ, बेक बेक के पहुंचा हूँ। मुझे जम के कदम चूमने दे हुजूर, मुझे आज जी भर के ज़ियारतें करने दे। फरमाते हुजूर ने उठाया, और जब मेरे रसूल ने मेरा माथा चूमा, हुजूर ने जब मेरी पेशानी पे बोसा दिया, तो फरमाते हैं फिर मैंने पढ़ा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। फरमाता फिर मैं जानू, और हुजूर लोगों की चीखें निकल गई, लोग रो पड़े। एक बुजुर्ग उठे, कहने लगे उमर जब से सलमान आया है यतीम बच्चियों ने कहना शुरू कर दिया है कोई हमें यतीम न कहे। जब से सलमान आया है भूखों ने कहना शुरू कर दिया है कोई हमें भूखा न कहे। जब से सलमान आया है बेआसरा लोगों ने कहना शुरू कर दिया है अब हमारे पास बहुत बड़ा आसरा है। जब से सलमान आया है बेघरों को घर मिल गए हैं। कहा वो लाचार बीमार जिनके करीब कोई नहीं जाता था सलमान उन्हें पास बिठा देता है। खुदारा हमारा गवर्नर न बदलिएगा। हजरत सलमान फारसी खड़े हो गए, कहने लगे मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मेरे अंदर ताकतें नहीं रही। खुदारा कभी ऐसा हुआ है कोई हुक्मरान जाए तो लोग रोए? रो के लोगों ने कहा खुदारा हमारा गवर्नर न बदला जाए। हजरत उस्मान ने कहा मुझे माफ कर दो, मैं ऐसे आदमी का नाम पेश करता हूँ जो मुझसे भी बेहतर है। कौन? कहा मैं हजरत साद बिन अबी वकास का नाम गवर्नर के लिए पेश करता हूँ। हजरत अब वो लोग पता क्या कहने लगे मदाइन के, कहने लगे जी बिल्कुल ठीक है हमें वो गवर्नर मंजूर है पर हमारी एक शर्त है, हम उनकी गवर्नरी तब कबूल करेंगे जब आप मुस्तकिल रिहाइश मदाइन में रखेंगे। हम आपको यहाँ रहने नहीं देंगे, आपको वहीं रहना पड़ेगा। इतनी मोहब्बतें इतना प्यार। हज़रत सलमान ने कहा नहीं मैं तो आखिरी वक्त मुस्तफ़ा के मदीने में गुजारूंगा, मैं तो हुजूर के शहर मुकद्दस में अपना वक्त गुजारूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। वो लोग इतना रोए कि हज़रत फारूक आज़म भी रो पड़े। फरमाया ऐ सलमान आप वापस चले जाएं, इन लोगों का खुलूस आपकी मोहब्बत से बहुत ज्यादा, आप जाइए। हज़रत सलमान फारसी मदाइन आ गए। जनाब साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु गवर्नर बन गए। 3 लोगों के साथ हमेशा था। हज़रत अबू दरदा तो विसाल कर गए, 3 लोगों से यराना रहा। एक हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम से, एक हज़रत साद बिन अबी वकास से क्योंकि वो पास थे, और तीसरा
اکثر ٹائم نکال کے مدینے جاتے تھے. کس لیے آئے ہو؟ کہا ایک تو روضہ رسول کی زیارت کرنے آیا ہوں اور دوسرا میں امام حسن سے ملنے آیا ہوں. ساری زندگی نبی پاک کے نواسوں کے پاس آتے, بات کوئی نہ کرتے, ذکر کوئی نہ کرتے. حضور کے شہزادوں کے پاس آتے, امام حسن سے ہاتھ ملاتے, امام حسن کا چہرہ دیکھتے رہتے, آنسو بہاتے رہتے, اتنی دیر کھڑے رہتے, امام حسن کی زیارت کرتے, واپس چلے جاتے. جب بوڑھے ہو گئے, زیادہ کمزوری آئی, تو حضرت سعد بن ابی وقاص کو پیغام دیا, کہا کسی طریقے مدینے پیغام بھیجیے اور امام حسن سے کہیے میں آپ کے نانا کا نوکر ہوں, طاقت نہیں رہی اب چل کے مدینے آ سکوں. عمر مجھے پابند کر گئے تھے کہ میں نے, حضرت عثمان کا دور آ گیا کہ میں نے اب مدائن میں وقت گزارنا ہے, اگر ہو سکے تو آخری بار ایک بار مجھے آ کے مل تو جائے. امام حسن آتے ہیں تو مجھے لگتا ہے جلوہ مصطفیٰ کی زیارت ہو گئی ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے پیغام بھیجا, امام حسن وہاں سے چلے, مدائن آئے. جیسے ہی امام حسن دروازے سے داخل ہوئے, بوڑھے حضرت سلمان فارسی, بوڑھے, نکاحت اتنی کہ اٹھا نہیں جاتا. امام حسن آئے, حضرت سلمان فارسی نے رونا شروع کر دیا, تڑپنا شروع کر دیا, اٹھنا چاہا تو بستر پہ گر گئے. امام حسن قریب آئے, چارپائی پہ بیٹھے. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور میں بڑا پریشان ہوں, میرے لیے دعا کرے. امام حسن کہنے لگے میں جوان ہوں, آپ بوڑھے ہیں, دعا آپ کو کرنی چاہیے. کہا نہیں, آپ سے دعا اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کے نانا سے جو وعدے کیے تھے میں پورے نہیں کر سکا. آپ دعا کریں کہ میں حضور کی بارگاہ میں جاؤں تو مجھے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام حسن کہنے لگے وعدہ کیا کیا تھا, کیا نہیں پورا کر سکے؟ عرض کی حضور نبی کریم نے فرمایا تھا اتنا مال پاس رکھنا جتنا مسافر کے پاس ہوتا ہے. یہ حضور نے مجھ سے کہا تھا, میں وعدہ پورا نہیں کر سکا. دیکھیے میرے گھر میں کتنا مال ہے, کتنا سرمایہ ہے. امام حسن کہتا ہے میں نے مال دیکھا تو ایک مٹکا پانی پینے کا, 2 پیالے پانی پینے کے, ایک مشکیزہ, ایک چٹائی وہ بھی ٹوٹی ہوئی. فرماتے ہیں میں نے کل مال کا حساب لگایا تو میں نے کہا حضور یہ تو 15 دینار سے زیادہ نہیں بنے گا, رو کیوں رہے ہیں؟ کہنے لگا امام حسن سے عجیب جملے ہیں, عجیب جملے ہیں. کہنے لگے طبقات ابن سعد میں, کہنے لگے اچھا اگر قیامت کے دن رسول پاک نے میری سرزنش فرمائی اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے تو اے سیدہ فاطمہ کے شہزادے آپ سفارش تو کریں گے نا میری, آپ میری سفارش تو کریں گے حضور کی بارگاہ میں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص بھی آئے, رونا شروع ہو گئے. کہا ہاں مجھے امید ہے کہ آپ کی سرزنش نہیں ہوگی, آپ کو بغیر حساب کتاب جنت ملے گی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی, توجہ ہے آپ کی. لوگ کہتے ہیں تم نے آج یہ عشق کے ترانے ڈھونڈ لیے ہیں, پتہ نہیں کہاں سے لے آئے ہو. وصیت فرمائی امام حسن کو, آنے لگے حضور میں پرانا نوکر ہوں, پرانا نوکر ہوں اور میں نے اپنی نوکری کرنے کی کوشش کی ہے, اب میں بچوں گا نہیں. اگر میں مر جاؤں تو میری خواہش ہے کہ سیدہ فاطمہ کا بیٹا میرا جنازہ پڑھائے. آج نہیں بعد مرن دے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ, سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑے جنازہ. امام حسن نے جنازہ پڑھایا اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قریب گئے. کہنے لگے جاتے جاتے کو نصیحت ہی کر جائے. تو فرمایا 3 چیزوں کا خیال رکھنا, ایک روایت میں 4 ہے, 3 کا خیال رکھنا. یا تو جہاد کے رستے میں انتقال کر جانا, یا جہاد کے رستے میں انتقال کر جانا, یا حج اور عمرے کے رستے میں مر جانا. یہ نہ ہو سکے تو قرآن سیکھتے سکھاتے دنیا سے رخصت ہو جانا. فرمایا یا جہاد کے رستے میں جانا, حضرت سلمان فارسی وصیت کر رہے, یہ وصیت یاد رکھیے گا, یا جہاد کے رستے میں انتقال کرنا, یا حج اور عمرے کے رستے میں. یہ نہ ہو سکے تو قرآن سیکھتے سکھاتے جانا, امید ہے اللہ بے حساب و کتاب جنت عطا فرما دے گا. یہ وصیت فرمائی. جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کر گئے. عجیب سناٹا ہے, مدینے سے نور کی جماعت آ رہی ہے جنازہ پڑھنے, نور کی جماعت آ رہی ہے, نور کی. حضرت عثمان غنی خود چل کے جنازے میں شریک ہوئے اور صحابہ کہتے ہیں سفید داڑھی حضرت عثمان کی. امام حسن کے پیچھے نماز جنازہ پڑھا اور پڑھ کے پھر ان کی میت کے قریب حضرت عثمان غنی گئے. پہلے تو صبر کا پہاڑ تھے اور جب قریب گئے اور جا کر کے ماتھا چوما اور پھر جب سیدنا عثمان غنی اٹھے تو مقدس داڑھی سے آنسو گرنے لگے. کہنے لگے سلمان میں نے اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کو تیرا ماتھا چومتے دیکھا ہے, سلمان میں نے اپنی آنکھوں سے حضور کو تجھ سے پیار کرتے دیکھا ہے. فرمایا لوگوں آج سلمان رخصت نہیں ہوا, ہم سے علم رخصت ہوا ہے, حکمت رخصت ہوئی ہے, حضور کا محبوب رخصت ہوا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کے بعد ایک دن وصال سے پہلے حضرت عبداللہ ابن سلام سے کہنے لگے جو ہم 2 دوستوں میں سے پہلے جائے گا واپس آ کے حال بتائے گا. حضرت عبداللہ ابن سلام کہنے لگے واپسی کی اجازت ملے گی؟ کہا ہاں, جو اللہ کے نافرمان ہوں گے ان کی روحیں قید ہوں گی, جو اللہ کے فرما بردار ہوں گے جہاں چاہیں گے جائیں آئیں گے.
حضرت سلمان فارسی وصال کر گئے، جناب عبداللہ ابن سلام کو ملے، فرمایا بتائیے خدا نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے رب نے فرمایا فرشتوں سلمان سے حساب نہ پوچھ لینا، فرشتوں سلمان سے حساب نہ پوچھ لینا، اس لیے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ ہے کہ ان کے دل نے ہمیشہ میری ذات پہ بھروسہ کیا، ہمیشہ میرے اوپر بھروسہ کر کے رکھا ہے، لہٰذا مجھ سے کوئی حساب نہیں لیا گیا اور بغیر حساب کتاب میری بخشش کر دی گئی۔ حضرت حرم بن حیان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے میں حضرت اویس کرنی کو ڈھونڈنے چل پڑا، ڈھونڈنے بھی اسے نکلا جسے کسی نے نہیں ڈھونڈا اور جو کبھی کسی کو نہیں ملے۔ حضرت اویس کرنی یہ فکرہ کسی درویش نے حضرت اویس کرنی کے لیے کہا، یہ فکرہ پورا فیکٹری پہ آتا ہے، اسی کسی دے کچھ نہیں جلا دے نہ کوئی ساڈا درد کوئی جرانہ نہیں، کوئی دوستانہ نہیں۔ حضرت اویس کرنی کا مزار بھی کنفرم نہیں کہ کدھر ہے، بس اسی کسی دے کچھ نہیں لگتے، کیا ضرورت، بس ٹھیک ہے اپنا جو ہے انداز سارے زمانے سے علیحدہ کر کے رکھا انہوں نے، علیحدہ اللہ کو تھلک۔ حضرت خواجہ اویس کرنی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہتے ہیں میں گیا کرن گیا، حضرت حرم بھی نہیں، یہ دادا صاحب نے اس کو لکھا ہے، فرماتے میں گیا تو مجھے لوگوں نے کہا وہ تو آج کل میں چلے گئے۔ کہتے جب میں مکے گیا تو میں نے لوگوں سے پوچھا اویس کرنی آئے تھے، کہنے لگے ہم تو نہیں جانتے، یہ تو میرے جیسے لوگ ہوتے ہیں نا جن کی تصویریں زیادہ نکلتی ہیں تو جن کی ویڈیو زیادہ ہوتی ہے تو لوگ زیادہ جاننے لگتے ہیں، ورنہ رب کریم کے بندے تو چھپے ہوئے چکر میں پڑے ہی نہیں۔ کون اویس کرنی؟ انہوں نے کہا کہ حضرت اویس کرنی چہرے پر برس کے داغ ہیں، کمزور سا وجود ہے، داڑھی زیادہ گھنی نہیں۔ جب حالات بتائے تو کہنے لگی اس طرح کا ایک شخص آیا تھا، اس نے طواف کیا تھا، پہلے بھی دنیا کرتی ہے پر جب اس نے کیا ہے نا تو اس کے طواف نے وہ خود بھی رویا ہے اور بھی بڑے روئے ہیں۔ وہ جب حجر اسود بھی آیا ہے تو رنگ بدلتا دیکھا ہے۔ کہا وہ کدھر گئے؟ کہنے لگے پورا نہیں پتا، اتنا ضرور خبر ہے کہ ان کے انداز بتاتے تھے کہ اب مدینے جائیں گے۔ جناب حرم بن حیان کہتے ہیں پھر میں مدینے گیا، میں نے خواجہ اویس کو ڈھونڈا، میں نے کہا یار میں نے حضرت خواجہ اویس کرنی کو ملنا ہے، کسی نے بتایا ہے کہ وہ مدینہ شریف آئے، تو لوگ کہنے لگے ہم نہیں جانتے وہ کون ہے، لیکن نا دنیا جان گئی، دنیا میں بڑا کچھ ہو گیا، بائی نیم لوگ جاننے لگے، ہوٹلوں پہ پہچاننے لگے، سڑکوں پہ پہچاننے لگے، لیکن بات تو یہ ہے کہ جن کو پہچاننا چاہیے اگر وہ پہچان لیں پھر تو بڑی بات ہے، پھر تو بڑی بات ہے، لیکن اگر وہاں ہی پہچان نہ ہو سکے تو پھر تو معاملہ بڑا الگ سا ہے نا۔ عزیز بھائی حضرت خواجہ اویس کرنی کے بارے میں پوچھا تو مدینہ شریف کے زائرین اور وہاں کے مقامی لوگ بھی کہنے لگے کوئی نہیں پتا، ہم نہیں جانتے، ملے ہی نہیں۔ تو کہا باریک سا وجود ہے، پرانا سا لباس ہے، برس کے داغ ہے، چہرے پہ داڑھی زیادہ گھنی نہیں، کسی کو پاس نہیں بٹھاتے۔ اور پھر ایک جملہ اور کہا سنا ہے روتے ہیں تو بڑے درد سے روتے ہیں، سنا ہے بھیگی رہتی ہیں پلکیں، سنا ہے ان کی پلکیں بھیگی رہتی۔ میں 2-4 دن پہلے کسی سے سن رہا تھا شعر، اس نے کہا تھا ایک واری میری آنکھیاں تو انہوں نے اتھرو پونجے سا ان چسکا پہ گیا رونے دا ہر ویلے یا ہوزاری ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی اس کی کیفیت ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا یار وہی تو اویس کرنی تھے، کدھر گئے؟ کہنے لگے کوئی خبر نہیں، جب وہ آئے ہیں تو ان کے آنے کا انداز ہی نرالا، سسکیاں اور آہیں نکل گئیں اس شخص کی جب وہ مدینے آیا۔ حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں ڈھونڈتا رہا، تلاش کرتا رہا، پھر میں ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے عراق میں آیا تو نہر فرات کے کنارے ایک کمزور سے آدمی کو ریت کے ٹیلے پر بیٹھ کے وضو کرتے دیکھا۔ کہتے ہیں جب ان کا وضو مکمل ہوا تو میں نے کہا السلام علیکم، کہتے انہوں نے چہرہ نہیں پھیرا، وہیں بیٹھے بیٹھے کہنے لگے وعلیکم السلام یا حرم بن حیان، یا حرم بن حیان وعلیکم السلام۔ کہتے میں نے کہا کہ من انت، آپ کون ہے؟ تو کہنے لگے وہی ہو جسے تم مکے اور مدینے ڈھونڈتا رہا۔ تو کہتے میں نے کہا حضور آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ بڑا خوبصورت جملہ ہے، اللہ کرے آپ کو یہ یاد رہے، سبق کبھی نہ بھول، یہ سبق کبھی نہ۔ بابا صاحب کے مزار پہ گئے تو خالی آ گئے، داتا صاحب گئے تو خالی ایسے چلے گئے، ہم فارغ لوگ تھے، کوئی کام نہیں تھا کہ بابا فرید کی گلیوں میں گھومتے رہے، ہم فارغ تھے کہ 2-2 بجے حضرت سلطان بابو رحمت اللہ علیہ کی جالیوں کے سامنے کھڑے رہے، ہم کو پتھر چاٹنے والے لوگ تھے کہ آدھی رات بیت گئی اور ہم بزرگان کرما والا شریف کھڑے رہے۔ یہ کیسے ہو گیا کہ محدث یادو کے مزار پہ کھڑے رہے؟ ایسے ہی کوئی بات تھی؟ حضرت اویس کرنی بول کر فرمانے لگے، کہنے لگے کیا کہا تو نے کہ میں تجھے کیسے جانتا ہوں؟ فرمانے لگے تو مجھ سے پیار کرتا ہے، عرفت روحی من روحی کا، میری روح تیری روح کی جاننے والی ہے، یہ روحوں کا رشتہ ہے، یہ خطا نہیں جایا کرتا۔ عرفت روحی من روحی کا، میری روح تیری روح کو جانتی ہے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ وہ ایسے لوگ تھے، تو اتنی جگہ مجھے تلاش کر آیا اور میں تجھے جانوں نہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ڈھونڈتا رہا گلی گلی اور میں کہوں کہ میں تجھے جانتا نہیں؟ فرمایا حرم بن حیان میں ہاں میں دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ رب کریم مجھے اور تجھے جنت میں اکٹھا کر دے۔ کہتے ہیں جب انہوں نے یہ دعا کی تو وہ چل پڑے۔ میں نے کہا حضور کہاں جا رہے ہیں؟ فرمانے لگے میرا پیچھا نہ کرنا، میں کسی اور منزل کا مسافر ہوں، اور جس رستے میں چل رہا ہوں نا ان منزلوں پہ ساتھ نہیں کسی کو لیا جاتا، یہ میری اپنی ذاتی منزل ہے، اس پہ پاؤں پہ چھالے ذرا سخت ہوتے ہیں، ہر آدمی کا
کام نہیں یہاں چلنا، تو مجھے تنہا رہنے دے اور مجھے اپنی مرضی سے چلنے دے۔ کہتے میں نے منت کی تو کہنے لگی بس انہیں جدوجہد بڑی کی تھی تو تیرے ساتھ ملاقات کر لی، تجھے پہچان لیا، تیرے ساتھ بات کر لی، ورنہ میں کہہ چکا ہوں اسی کسے دے کچھ نہیں لگ دے۔ اسی لیے میں نے حضرت غالباً امام شورانی رحمۃ اللہ علیہ یہ حوالے سے پڑھا ہے کہ قیامت کے دن جب حضرت ویسے کرنی جنت میں جائیں گے تو ممکن ہے اس وقت بھی لوگوں کو دیدار نہ کرایا جائے، بلکہ امام شورانی کہتے ہیں اللہ 70,000 فرشتے ان کی شکل کے پیدا فرمائے گا اور ان کے جھرمٹ کے اندر چھپا کے انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ ملاقات کس سے ہوگی؟ صرف انہی سے ہوگی جن کے لیے انہوں نے زندگی گزار دی۔ یا خدا سے ملیں گے یا مصطفیٰ کریم سے ملیں گے، یہ بھی لوگ تو محبت کریں، صالحین کا پیار، نیک لوگوں کی محبت، صالحین کی محبت رستہ آسان ہے۔ کوئی شک نہیں کہ زمانے میں سارے لوگ اچھے نہیں ہوتے، برے لوگ بھی آئے ہیں، ہوتے، لیکن 2 4 5 10 بروں کو لے کر کے اچھوں کی محبت چھوڑ دیں، نیک لوگوں کا ذکر چھوڑ دیں، ان کا پیار چھوڑ دیں، ان کا تذکرہ پڑھنا چھوڑ دیں، ان کے پاس بیٹھنا چھوڑ